100 شعر لکھو. تم نے پریکٹس کرنی ہے، اگر شاعر بننا ہے تو 100 شعر لکھا کرو اور اس میں سے 95 کاٹ دیا کرو. میں نے حال ہی کی کتاب مقدمہ شعر شاعری میں بھی یہی پڑھا، ملٹن کے بارے میں، کہ جب ملٹن مر گیا اس کی ڈائری جب اس کی دیکھی تو اس نے بھی 100 دفعہ شعر کو کاٹا ہوا تھا، کاٹ. اور حال ہی کہتا ہے کہ تم شعر کو اس طریقے سے نکھارو جیسے شیرنی اپنے بچے کو چاٹ کے صاف کرتی ہے. بہت خوبصورت مثال دی. انہوں نے اچھی مثالیں دی ہیں. خوش قسمتی کہہ لیں، بی اے میں بھی میرا اردو لٹریچر اور انگلش لٹریچر سبجیکٹ تھا، اور ماسٹر ڈگری تو میں نے انگلش لٹریچر میں لی، اس سے بھی شوق حاصل کیا. پنجابی شاعری اس حوالے سے سیکھی کہ تحریک چل رہی تھی ماں بولی کی، کہ اس وقت تک آزادی نہیں ہوتی جب تک کلچرلی آزادی نہ ہو، جس میں زبان شامل ہے، معاشی آزادی نہ ہو، تہذیبی آزادی نہ ہو، مذہبی آزادی نہ ہو، اس وقت تک ہم آزاد نہیں. اس کے لیے ہم زبان کے لیے، اردو زبان کے لیے ہم نے پنجابی، چونکہ پنجاب سے میرا تعلق ہے، پنجابی زبان کے لیے، اس کی ترویج کے لیے میں نے صوفیہ کا سارا کلام پڑھا. جب میں نے ہیر پڑھی، دمودر سے لے کے مقتل، مقبل اور سرکی کی ساری ہیریں جو ہے، وارث شاہ کی آخری ہیر تک پڑھی، شاہ حسین کا سارا کلام پڑھا، بلے شاہ کا سارا کلام پڑھا. میاں محمد صاحب پہ میں ورک کر رہا ہوں، کتاب لکھ رہا ہوں، کتاب مکمل ہے. اور میاں محمد صاحب کا اس لیے کلام مجھے اچھا ہے کہ انہوں نے پنجابی میں اردو کی بحریں استعمال کی ہیں. ہاں، ان کا یہ پہلو جو ہے نا، یہ بھی اجاگر کرنے والا ہے. اس سے بھی پھر میں نے انگلش لٹریچر بھی پڑھا، اس میں بھی شعراء کو دیکھا. کیٹس کو پڑھا جو مجھے بہت پسند ہے، بلکہ کیٹس کی جو کئی اوڈ ہیں، اوڈ ٹو نائٹنگیل جو 5-6 سے اس کا میں نے کسی دن یہاں پیش کروں گا، میں نے اس کا منظوم ترجمہ کیا ہے بہت قریب تک آ کے. ایڈگر ایلن پو کی نظم جو ہے انابیلی، کلنگ اینڈ کلنگ مائی انابیلی، اس پہ بھی میں نے لکھا ہوا. یہ کوشش تھا کہ اس کو بھی ڈھال کے اس میں لے جاؤں. ہاں، تو بات ہو رہی تھی عروض کی. میں نے کالج کے ٹائم سے لے کے اس کتاب کے لکھنے تک اور اس کے بعد تک بھی یہ اتنا بڑا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ کوئی نہیں. اس میں غصہ کھا جاتے ہیں بڑے بڑے شعراء بھی. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک استاد جو ہے ایک بحر سے دوسری بحر میں چلا گیا، بحر ہجر کہتا رمل میں چلا گیا. یہ ایسی غلطی لگ جاتی ہے آپ کو، مطلب ایک بحر سے شروع کر تو دوسرے استاد نے اس کو ٹوکا، بحر ہجر کو ڈال کے بحر رمل چلے. اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہتا گرتے ہیں شاسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو اس نے یہ کہہ کے دیا. شمس الرحمان صدیقی نے، میں نے اس کو بھی پڑھا، اس نے اقبال پہ بہت کام کیا ہے عروض کے بارے میں، اور صرف ایک غلطی نکالی ہے اقبال کی عروض میں، اور وہ بھی پنجابی کی بحر میں لکھا ہے انہوں نے. چونکہ وہ اردو جانتے ہیں، میں پنجابی ہوں، پنجابی ماترے بھی جانتا ہوں. پنجابی کے اس کا اوزان جو ہے ان کو ماتروں میں لکھا جاتا ہے. تو میں نے دیکھا کہ نہیں، یہ غلطی نہیں ہے، یہ پنجابی میں ہو سکتا ہے، اردو میں اگر نہیں ہے. اگر اردو کے حوالے سے تم شمس الرحمان پہچانو گے اس کو
تو ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن بحر پنجابی ہے، اس لیے اس میں یہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ہے جو ہے ہائے مخف ان کو گرایا ہوا ہے علامہ اقبال نے۔ تو بات یہ تھی کہ کافی عرصے کے بعد غور و فکر کرنے کے بعد، یہاں 30 سال میں لندن میں ہوں، مشاعرے سنتا ہوں۔ ان کی غزل بڑی اچھی بحر عمل میں تھی، میں دیکھتی ان کے کلام بڑا اچھا بحر میں تھا، ہاں جی، اس کا وزن بڑا اچھا تھا، میں غور کرتے رہتا ہوں، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اس کو اگر آپ نے مین سٹریم ادب کی مین سٹریم میں جانا ہے، فیض احمد فیض کی طرح بننا ہے، اقبال کی طرح بننا ہے، قاسمی کی طرح بننا ہے، چاہتا تو ان میں یہ جو ہے ضروری ہے محاسن اشاری کے لیے، نہ صرف یہ بحر ہی ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں قافیے میں نے دیکھا ہے کہ کہیں غلطیاں کرتے ہیں، قافیے کے بھی 9 حروف ہیں، ایک نہیں 9 حروف کا جاننا بھی بہت ضروری۔ روی کے 4 پہلے اور روی کے 4 بعد، ان کو بھی جاننا چاہ رہے ہیں۔ ردیف کے بارے میں بھی ہونا چاہیے کہ ردیف کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ ثنائے اور بدائے بھی جاننے بہت ضروری ہیں، اگرچہ وہ ضرورت شعر نہیں ہے، لیکن وہ شعر کو سجانے کے لیے جیسے زیور بناتے ہیں، اس میں زیور میں آپ اس کو سجاتے ہیں، تو شاعری کو سنانے کے لیے تو اساتذہ نے یہ بھی، جو اساتذہ آج تک زندہ ہیں، انہوں نے ثنائے اور بدائے کا بہت مطلب خیال کیا ہے۔ اس میں میر انیس کا شمار بہت اونچا ہے، اس نے تشبیہات، استعارات اور ثنائے اور بدائے میں جس طریقے سے مرثیوں کو سجایا ہے، وہ اپنی جگہ پوری موصول ہے۔ ہاں تو بات کی کمی کی وجہ سے پھر میں چلتا جاؤں گا تو ساری رات چلتا جاؤں گا۔ تو یہ پھر دوسری بات ایک اور بتاؤں، اچھا شعر کہنے کے لیے مطالعے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گی، غالب کو پڑھیں، روز پڑھیں۔ میں اس کو ایسے پڑھتا ہوں غالب کو جیسے عبادت کرتا ہوں، صبح اٹھ کے میرے پڑھا ہوا اس کی تفسیر، اور ہر روز مجھ پہ ایک چیز کھل جاتی ہے اس کے معنی میں۔ تم نے اپنے ذہن سے نکالنے ہیں کہ غالب یہ کیا کہہ گیا۔ خیال کی بلندی جو ہے، دیکھو ہمارے شاعری میں 2 مکتبہ فکر ہیں، ایک ذوق سے چلتا ہے، ایک غالب سے چلتا ہے۔ ذوق کے جو مکتبہ فکر ہے اس میں آرٹ کی بہت باریکیاں جو ہیں نا موجود ہوتی ہیں۔ ذوق نہیں مانتا کہ ان شاعری کے ان باریکیوں سے باہر کوئی جائے، شاعری کی ان ضروریات سے باہر جائے۔ دوسری طرف غالب ہے، وہ تخیل کے حوالے سے بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، اس کا تخیل جو ہے اس میں ندرت ہے، اور وہ خیال ہی ایک نازک چیز ہے۔ خیال ایک ایسا دھاگا ہے جس پہ آپ نے الفاظ کے موتی پرونے کے ہار بنانا ہے۔ اگر وہ دھاگا کھردرا ہوگا، موٹا ہوگا، موتی جو ہے بیکار ہو جائیں گے۔ تو خیال جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے موتی پرونے ہیں الفاظ کے۔ پھر الفاظ کا چناؤ ہے، الفاظ کا چناؤ ہے۔ بعض الفاظ شاعری کے متحمل نہیں ہوتے، عام گفتگو کے استعمال ہوتے ہیں، شاعری میں وہ استعمال نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بازاری لفظ اگر شاعری میں آ جائیں گے تو شاعری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو بات ہو رہا تھا کہ ہماری شاعری جو ہے چلتے چلتے، اور بڑی اچھی خوش قسمتی ہے کہ اچھے لوگ جو ہے ابن انشا جیسے، نون میم راشد جیسے جب باہر آئے، ٹکراؤ آئے، تو یہاں سے لے گئے ایک نئی جہت لے کے چلے گئے آزاد شاعری کی، اور بروجہ ہوگی وہ پودا لگ گیا ہمارے یہاں، اور پودا بہت مطلب اچھا پھلا پھولا مطلب ہے، باقاعدہ طور سے اضافہ ہو گیا ہماری شاعری میں۔ ہماری شاعری جیسے آپ انہوں نے نظم سنائی آنچل کی، اگرچہ وہ آنچل بطور انہوں نے ردیف کے باندھا ہے لگتا ہے، لیکن اچھا تسلسل چلتا ہے ایک نظم کے اندر، مطلب وہ
تو یہ کتاب اگر کسی کو، میں شکریہ ادا کرتا ہوں قمر صاحبہ کا، انہوں نے ایک بیڑا اٹھایا ہے، پتہ نہیں وہ بیڑا کب تک یہ وہ چلا بھی سکیں گی کہ نہیں ہے، کہ یہ کمرہ یہاں ہی کہیں لے کے کہ وہ ایک اس پہ ایک عروض شاعری نہیں ہے بھئی۔ نور جہاں اگر پیدا ہوتی ہے تو میٹھی آواز لے کے پیدا ہوتی ہے، اس نے سیکھی نہیں ہے، مگر اس کو فن سیکھنا پڑا اساتذہ سے۔ جب تک اس نے فن نہیں سیکھا، کرافٹ نہیں سیکھا، نور جہاں نہیں بن سکی۔ تو شاعری آپ کے اندر ہے، پیدا ہوتے ہی شاعری آپ کا احساس ہے، اور احساس اتنا نازک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شعر میں، بڑے پرانے کسی استاد کا شعر ہے، بہت ہی ہے، مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا۔ اب دیکھو اس میں صنعت تضاد ہے، ہنسنا اور رونا دونوں کو استعمال کی، صنعت استعمال کی، ایک خوبصورتی اس میں یہی ہے، مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا، ایک مصرع ہے، اور دوسرے مصرع میں اس نے پھیلاؤ کیا ہے، کیسے کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کو، یعنی جس طرح پھول مسکرایا ہے اس طرح میرا محبوب کبھی مسکراتا تھا، اور اس کے کھلنے کو دیکھ کے یہ تخیل ہے جو اس کو لے کے اڑ گیا ہے، اس کو دیکھ کے مجھے گل کے ہنسنے پہ آتا ہے رونا، کہ اس طرح ہنسنے کی خو تھی کسی کو۔ تو آپ دیکھو کتنی نازک خیالی ہے، تو یہ نازک خیالی بھی پیدا کرنی ہے شاعر نے اپنے اندر، جب تک وہ پیدا نہیں کرے گا۔ اور اس کی خوبی غالب کی یہی ہے، فیض احمد فیض صاحب کی خوبی یہی ہے، اقبال کی خوبی یہی ہے، اسی لیے یہ بڑے شاعر ہیں، سمجھے کہ نہیں۔ تو اس کے لیے میں نے رکھا تھا، ان سے ریکویسٹ کی تھی، انہوں نے ریکویسٹ میری مان لی ہے۔ میں بڑا جھیپو سا آدمی ہوں، میں پیچھے ہی بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اتنا مطلب اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے پرانے مجھے جاننے والے لوگ بیٹھے ہوں، میں چپ کے سے آ کے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، سن کے گھر چلا جاتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی سے میں نے یہ نہیں کہا، شاعری میں کر رہا ہوں کالج ٹائم سے، اتنا پلندہ ہے میرے پاس، جرت نہیں ہے میں کتاب چھپواؤں۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کتاب نے آپ تک کلام کیوں نہیں چھپوایا؟ میں نے کہا میں بزدل ہوں، میں جرت نہیں ہے مجھ کے، میں یہ لے کے، میں اس کو کہتا ہوں ردی کی ٹوکری، کہتا ہوں کہ ردی کی ٹوکری ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ دوسروں میں ورثہ ہے، ترکہ ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ میں جرت نہیں ہے، اپنا کلام لکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، روز ایک غزل نے، ہفتے میں 2-3 غزلیں کہتا ہوں، لکھتا ہوں، اچھی لگتی ہے لکھتے وقت، تو پوسٹ نیٹل ہو جاتا ہے بعد میں۔ یہ تخلیق کا پوسٹ نیٹل ہوتا ہے، جیسے ماں بچہ جننے کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو تخلیق جب بچے ایک شاعر جو شعر کہتا ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، میں چلا جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں یہ اچھا نہیں، تو میں رکھ دیتا ہوں۔ تو پھر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یار میں کہتا سقراط نے کون سی کتاب لکھ کے گیا تھا؟ سقراط نے تو زندگی میں کوئی نہیں، علامہ اقبال کا صاحب کے استاد نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔